خدا باپ کے عزیز اور اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ پھر اپنے مسیحی بنیادی عقیدے پر بات کرنے والا ہوں۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ حال ہی میں ہمارے ایک دوست نے ہمیں یہ سوال کیا۔ اس نے کہا کہ بچپن میں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ مسیح یسوع خدا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے یا خدا ہے، اور ہمیں کیا ماننا چاہیے، ان میں سے کون سی بات درست ہے؟ تو میں نے انہیں کہا آپ انسان ہیں اور آپ آدم کی اولاد بھی ہیں، یعنی کہ آپ آدم کی نسل سے ہوتے ہوئے آدم ہیں، اور اس کے ساتھ آپ آدم کے بیٹے بھی۔ اسی طریقے سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی ذات کے مطابق الہی ذات ہے، لیکن وہ خدا کا بیٹا بھی ہے۔ اپنی اصل کے مطابق میں آدم ہوں یا آدمی ہوں یا انسان ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں انسان کی اولاد بھی ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنی اصل کے لحاظ سے، اپنے جوہر کے لحاظ سے خدا ہیں، لیکن خدا کے ساتھ اپنے تعلق کے لحاظ سے جو اس نے کتاب مقدس میں ہمیں سکھایا کہ میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، اور اس نے اپنا جو تعارف پیش کیا جو دراصل خدا کی طرف سے ہمارے سامنے رکھا گیا، وہ یہ ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو جب خدا اسے اپنا پیارا بیٹا کہہ رہا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تو اس سے ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اصل کی وجہ سے خدا ہے، اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کے لحاظ سے وہ خدا کا بیٹا بھی ہے۔ جیسے بیک وقت میں آدمی بھی ہوں اور آدمی کی اولاد بھی ہوں، میں انسان بھی ہوں اور انسان کی اولاد بھی ہوں، آپ انسان ہوتے ہوئے انسان کی اولاد بھی ہیں۔ بالکل ایسے ہی اپنی اصل کے مطابق وہ خدا ہے، لیکن خدا کے ساتھ اپنے تعلق کے وسیلے سے وہ خدا کا بیٹا بھی ہے۔ شکریہ۔ تو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے کہ ہمارے پروفیسر پادری ٹونی ولیم صاحب ایک سوال کے جواب میں وہ یسوع مسیح کے متعلق اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ ان سے جو سوال کیا گیا ہے، وہ کسی مسیحی بھائی نے پوچھا ہے کہ ہمیں بچپن میں یہ سکھایا گیا تھا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور آج یہ سننے کو مل رہا ہے کہ یسوع خدا ہے، تو دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ تو پروفیسر صاحب نے جس طرح سے بیان کیا ہے، تو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ بالکل متفق ہوں، ایگری ہوں، کیونکہ میں شروع سے اسی طرح سے بات کر رہا ہوں۔ میرے جو تھم نیل ہیں ان پر بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے۔ تو اسی طرح سے آج انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بیان کیا ہے۔ بے شک یہ ان کی پرانی ویڈیو ہے، لیکن میں نے جو ہے وہ اب دیکھی ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ ایک قانون کو بیان کیا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ایک ہی وقت میں انسان بھی ہوں اور انسان کا بیٹا بھی ہوں، اور اسی طرح ایک ہی وقت میں یسوع خدا بھی ہے اور خدا کا بیٹا بھی ہے۔ اور جیسے انہوں نے کہا کہ آدم کی جو اولاد ہے وہ بے شک آدم ہے، انسان کی اولاد جو ہے وہ انسان ہے۔ تو انہوں نے بار بار جو ہے وہ اپنے اس ویڈیو میں اس بات کو دہرایا ہے۔ جو سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ یسوع جب وہ خدا کے اندر ہے تو وہ ایک ہیں، وہ اپنی ذات میں اس وقت خدا ہے، لیکن جب اس سے وہ نکلتا ہے تو وہ بیٹا ہے۔ تو انہوں نے اس ویڈیو میں جو بتایا ہے کہ یسوع اپنی ذات میں تو خدا ہے، جیسے میں خود یہاں پر جو آپ سے بات کروں، ذات میں تو میں انسان ہوں لیکن انسان کا بیٹا بھی ہوں۔ اسی طرح کیونکہ میں انسان سے پیدا ہوا تو انسان کا بیٹا ہوں۔
تو پروفیسر صاحب نے اسی طرح سے بات کر دی، اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہے وہ خدا ہے، جوہر میں، اصل میں، ہر ایک بات میں وہ خدا ہے، چونکہ وہ خدا سے نکلا ہے اس لیے خدا کا بیٹا ہے، اور یہ دونوں باتوں کو انہوں نے جو ہے وہ درست قرار دیا ہے، وہ بیٹا بھی ہے اور خدا بھی ہے۔ تو میں شروع سے ہی اپنی ویڈیوز میں اسی طرح سے بات کرتا ہوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے، یسوع خدا ہے اور خدا کا بیٹا ہے، ایک ہی بات ہے، چاہے آپ پہلے اسے بیٹا کہہ لیں پھر خدا کہہ لیں، پہلے اسے خدا کہہ لیں یا پھر بیٹا کہہ لیں، تو بات جو ہے وہ ایک ہی ہے، کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، خدا سے نکلا ہے۔ اور پروفیسر صاحب نے جو کہا کہ یسوع مسیح نے کتاب مقدس میں ہمیں یہی سکھایا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، اور جو انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا، دراصل جو خدا کی طرف سے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے وہ یہ ہے جو خدا نے کہا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو انہوں نے دیکھیے کہ جب یہ دو حوالہ جات جو ہیں وہ کوڈ کیے ہیں اپنے چھوٹی سی ویڈیو میں، یہ تقریباً 3 منٹ 45 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے جو میں نے دیکھی ہے، تو آپ بھی اسے دیکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے یہ اچھا ہے دیکھنا اس ویڈیو کو، تاکہ آپ منطق کے مطابق جو ہیں اور بائبل مقدس کے مطابق، منطق اور بائبل مقدس کے مطابق جو ہے آپ ایکسپلین کر سکیں گے کہ یسوع خدا ہے اور خدا کا بیٹا ہے، یا وہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے۔ تو میں اس بات کے ساتھ جو ہے وہ ایگری ہوں، متفق ہوں، اور میں جو کافی عرصہ سے جو ہے وہ کچھ سکولرز ہیں ان پر جو ویڈیوز بنا رہا ہوں، میرا اس سے کوئی مقصد جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا، کیونکہ جس طرح آج پروفیسر صاحب نے بیان کیا ہے، اگر ہر کوئی تثلیث کو ماننے والا اسی طرح سے جو ہے وہ بات کرے تو میرے خیال سے تثلیث جو ہے وہ پھر بائبل مقدس کے مطابق ہے۔ لیکن اگر جس تثلیث میں جو ہے وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہ کہا جائے، خدا کو باپ نہ کہا جائے، تو یہ تثلیث جو ہے یہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کا ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے کچھ سکولرز کو اس طرح سے بات کرتے ہوئے نہیں سنا، تو جب سے میں نے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اعتراض کرنا شروع کیا ہے اس تثلیث پر، جس میں جو ہے وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں کہا جاتا، یسوع کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا نہیں کہا جاتا اور خدا کو باپ نہیں کہا جاتا، تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ تثلیث کو لے کر جو ہے، تثلیث کے اس عقیدے کو لے کر جو ہے مخالف مسیح جو ہے وہ مسیحی کلیسیا میں جو ہے وہ اس طرح سے کام کرنا چاہتا ہے کہ مسیحی جو ہے تثلیث کے چکر میں آ کر جو ہے وہ باپ اور بیٹے کا انکار کر دیں۔ دیکھیے میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی شاید پڑھا ہے لیکن پھر پڑھ دیتا ہوں۔ یوحنا کا پہلا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت غور سے سنیے۔ مخالف مسیح کی تعریف اور اپنے ہمارے جو مسیحی ایمان کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، یہاں آپ اس میں سن لیجئے۔ تو آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہو کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر بات کو جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق جو ہے وہ کیا جائے، اس کا حوالہ دیا جائے، کیونکہ ذاتی تشریح جو ہے وہ خدا کا کلام نہیں ہوتی، وہ صرف دوسروں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن بہت دفعہ ذاتی تشریح کو بھی لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کے طور پر بیان کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح جو اصل جو لکھی ہوئی بات سے جو ہے وہ دوسری سمت بھی چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ خدا کا کلام تھا یا اس کی اپنی تشریح تھی۔ تو سن لیجئے، یہاں پر لکھا ہے یوحنا کا پہلا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت سے میں پڑھوں گا، اور لکھا ہے، اے لڑکو، یہ اخیر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اور اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے۔ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے، مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں، اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے
اور تم سب کچھ جانتے ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے، بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو، اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں۔ کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے؟ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے اگر وہ تم میں قائم رہے تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے، اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی جو تمہیں فریب دیتے ہیں، اور تمہارا وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے۔ جس طرح وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ 18ویں آیت سے 27ویں آیت تک میں نے پڑھ دیا۔ تو یہاں پر دیکھیے مجھے ضرور جو ہے وہ 22ویں آیت پر جو ہے وہ بات کرنی ہے، وہ ہے کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ تو مخالف مسیح جو ہے وہ باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف مسیح جو ہے وہ باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے، اور جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، اور جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ اور پھر یوحنا آگے کہتا ہے کہ جو تم نے شروع سے سنا ہے وہ تم میں قائم رہے، اور جو تم نے شروع سے سنا اگر وہ تم میں قائم رہے تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے، اور اس نے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، تو اس نے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ اور پھر یوحنا اپنے خط میں لکھتا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ تو اس طرح جو ہے ہم پر جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا راز بھی کھل جاتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کا راز جو ہے وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا قبول کرنے سے ہے۔ تو اب کوئی اس کو قبول نہیں کرتا یا اس کو نہیں سمجھتا تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو جیسا پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ یسوع مسیح نے خود کہا تھا، خود سکھایا کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، اور خدا نے خود بھی کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو اگر تثلیث کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ خدا باپ ہے اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو پھر جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے یہ ثابت بھی ہو جائے گا، اس کے حوالہ جات بھی مل جائیں گے۔ اور جیسا کہ میں اپنی پہلے ویڈیوز میں بھی اسی طرح سے بات کر چکا ہوں، زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تثلیث کی مخالفت کرتا ہوں۔ اصل میں تثلیث کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ میں اس تثلیث کی مخالفت کرتا ہوں جس میں باپ اور بیٹے کو جس میں باپ اور بیٹے کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو اگر جو ہے وہ ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارے جو پروفیسر صاحب جو ہیں، ہمارے جو اسکالرز ہیں اور ہمارے جو پادری صاحبان ہیں، اگر وہ اس طرح سے بات کریں جس طرح دیکھیے جب یسوع مسیح نے بھی جو ہے نئے عہد نامہ میں پہلی بار جب جو ہے وہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ذکر آیا ہے، تو دیکھیے کہ کس طرح سے یسوع مسیح نے بات کی۔ متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 19ویں آیت میں، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو یہاں پر باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس ہے۔ تو روح القدس پر جو ہے وہ کوئی مسیحی بھی میرے خیال سے بحث نہیں کرتا، کیونکہ روح القدس خدا کا روح ہے تو خدا ہے، اس پر کسی کی کوئی بحث کبھی نہیں ہوئی۔ اگر کبھی بحث ہوئی ہے تو یسوع مسیح خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یا
وہ رسول ہے یا نبی ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزوں کو لے کر جو ہے وہ یسوع مسیح پر ہی زیادہ تر بحث ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو بات ہے روح القدس کے بارے میں کہ وہ خدا کا روح ہی، خدا کے روح کو ہی روح القدس کہا گیا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اور ان کو باپ، یہ باپ کون ہے؟ یہ خدا ہے، اور بیٹا یہ یسوع مسیح ہے، اور روح القدس یہ خدا کا روح ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اگر اس طرح سے بات کی جائے، تثلیث کو بیان کرتے ہوئے اس طرح سے بات کی جائے کہ خدا باپ ہے اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور روح القدس خدا کا روح ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ میرے خیال سے ہمیں حوالہ جات بھی مل جاتے ہیں۔ اور میری یہ ویڈیو دیکھیں۔ اب جب میں نے یہ کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تثلیث کو نہیں مانتا، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ مختلف طرح سے تثلیث کے عقیدے بنائے ہوئے ہیں جن کا بائبل مقدس میں ذکر نہیں، میں ان کو نہیں مانتا، لیکن جس تثلیث کا بائبل مقدس میں ذکر ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ آمین۔ چلیں اس تثلیث کو دیکھتے ہیں، کیونکہ میں اس تثلیث کو آج اس کے رد میں کچھ مثالیں دینے والا ہوں جس کو اسکالر مانتے ہیں اور یسوع مسیح کو اسپرچول ٹائٹل دیتے ہیں کہ وہ سن آف گاڈ ہے، لیکن خدا کا حقیقی بیٹا نہیں۔ وہ اس تثلیث کے عقیدے کی وجہ سے وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں۔ چلے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں کہ بائبل مقدس میں تثلیث کا جو ذکر ہے وہ کس طرح سے، افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت سے میں پڑھوں گا، جلدی سے حوالہ نکالیں۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بنائے گئے تھے اپنے بنائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ آمین۔ تو یہاں پر کتنوں کا ذکر ہے؟ کتنوں کا ذکر ہے؟ ایک روح ہے، ایک خداوند ہے، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے۔ یہ بائبل میں موجود ہے، میں اسے مانتا ہوں۔ آمین۔ چلے ایک اور تثلیث دیکھتے ہیں جس کا بائبل میں ذکر ہے، پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی 4 آیت سے پڑھوں گا۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تفسیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ آمین۔ خداوند کتنے ہیں؟ روحیں کتنی ہیں؟ خدا کتنے ہیں؟ تو کتنے ہیں؟ اور تینوں مل کر کتنے بنتے ہیں؟ اب میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک پہ تین میں، اس کا آپ نے ہرگز یہ مطلب نہیں نکالنا۔ چلیں ایک اور حوالہ دیکھیں میرے ساتھ، کرنتھیوں کے نام پر اس کا دوسرا خط اس کا 3واں باب 14 آیت، یہ ہے کلمہ برکات جو ہم عبادت کے آخر میں ادا کرتے ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک کی رفاقت اور شراکت۔ تو یہاں پر بھی باپ بیٹے اور روح القدس کا ذکر ہے، اور سب سے پہلے ذکر آیا تھا متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 19ویں آیت میں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے بخشا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پر باپ بیٹے روح القدس کا ذکر ہے۔ تو میں نے کہا میں اسے مانتا ہوں، میں نے کہا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کیونکہ یہ بائبل میں لکھی ہوئی ہے، اس کی ترتیب ہمیں بائبل میں مل گئی ہے۔ تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ میں نے 4 حوالہ جات دیے ہیں نئے عہد نامہ میں، تو ان چاروں حوالہ جات میں جو ہے وہ باپ کا، بیٹے کا اور روح القدس کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو کسی جگہ پر بھی جو ہے اس طرح سے ایکسپلین نہیں کیا گیا کہ یہ ایک میں 3 ہے، 3 میں 1 ہے اور ان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، تو وغیرہ وغیرہ، جو بہت ساری اس طرح سے جو باتیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ اس طرح سے ایسا ہے نہیں ہے جس طرح سے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ خدا باپ ہے
اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور روح القدس خدا کا روح ہے، تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کے جملے بولیں گے کہ وہ ایک میں تین ہے، تین میں ایک ہے، تو اس کے حوالہ جات ہم کہاں سے دیں گے؟ اور اگر مان بھی لیا جائے اس طرح ہے، اگر مان بھی لیا جائے کہ اسی طرح سے ہے، اور پھر بھی یہ ایک عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کے متعلق جو ہے وہ سمجھ تو ہو سکتی ہے، انڈرسٹینڈنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اسے عقیدہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ عقیدہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی مذہب کی جو ہے وہ بنیاد ہوتا ہے۔ تو مسیحیت میں جس بات کو جو ہے وہ عقیدہ مانا گیا ہے وہ ہے خدا کا بیٹا، کیونکہ خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ماننے سے، اس پر ایمان لانے سے ہمیں گناہوں سے نجات ملتی ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اور ہم مسیح کے ہم میراث بھی بنتے ہیں اور خدا کی بادشاہی میں داخل بھی ہو سکتے ہیں، صرف یہ ایمان لانے سے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ تثلیث کا یہ عقیدہ کہ ایک میں تین، تین میں ایک جو ہے، تو اس کو اگر مان بھی لیا جائے، ٹھیک ہے، ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، صرف جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جب یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں کہا جاتا، خدا کو باپ نہیں کہا جاتا، تو مسئلہ بہت بڑا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طرح تو مخالف مسیح جو ہے بندہ بن جائے گا۔ کوئی بھی جو ہے وہ یہ کہے کہ وہ برابر ہے، یسوع خدا کا بیٹا نہیں ہے اور خدا باپ نہیں ہے، تو یہ جو ہے یہ مخالف مسیح کی روح ہے، اور یہی جو جملے ہیں یہ مخالف مسیح کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ مخالف مسیح ہے۔ مخالف مسیح کو آپ کس طرح سے پہچانیں گے؟ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ تو میری جو کافی دیر سے کافی حد تک جو کوشش رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ تثلیث کو مانیں یا نہ مانیں، ایک میں تین کہیں یا تین میں ایک کہیں، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں اس عقیدے کو خود پر اس طور سے طاری کر لیں گے اور خدا کو باپ نہیں کہیں گے اور یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں کہیں گے، اور اس طرح مخالف مسیح کی جو روح ہے وہ لوگوں سے باپ اور بیٹے کا انکار کروائے گی، اور پھر جو ہے اس طرح یہ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں پائیں گے، خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے، مسیح کے ہم میراث نہیں ہوں گے، اپنے گناہوں سے یہ نجات نہیں پا سکیں گے۔ تو اس لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ خدا کے متعلق اپنی کسی طرح کی بھی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اسے اس عقیدے کے مقابل نہ لے کے آئیں جو عقیدہ ہمیں نجات دیتا ہے، یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے لیے ایک اور بات ہے جو کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو ایک پیشنٹ ہے اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا کسی اور جو بڑے مرض میں ہے، تو اس کے لیے ڈاکٹر جو ہے اس کے لیے خاص جو ہے وہ میڈیسن لکھ کر دیتا ہے۔ تو جب آپ جو ہے وہ میڈیکل سٹور پر جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری دوائیاں جو ہیں وہ وہاں پر جو وہ نظر آتی ہیں، لیکن آپ کو سب دوائیوں سے غرض نہیں ہے، ہر طرح کے جو انجیکشنز ہیں ان سے غرض نہیں ہے، بہت سارا جو اس کا سٹور بڑا، بہت زیادہ جو آپ وہاں پر دوائیوں کو دیکھ رہے ہیں، میڈیسن کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو لکھی ہوئی پرچی ہے اس پر جو لکھا ہے آپ وہی دوائی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے میرا مریض جو ہے وہ بچ جائے گا۔ باقی دوائیاں بھی اچھی ہو سکتی ہیں اور ہوں گی، لیکن جس سے آپ کا مریض بچ سکتا ہے آپ وہ اس وقت دوائی لینا چاہتے ہیں۔ تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ گناہ میں مر رہی ہے، اور جس دوائی کی انہیں ضرورت ہے وہ ہے کہ قبول کریں یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور اس طرح وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوں۔ باقی بھی خدا کے متعلق جو ہے وہ بہت طرح کی جو باتیں ہیں وہ درست ہو سکتی ہیں، خدا کے متعلق اس طرح سے بھی سمجھ لینا کہ وہ شروع میں کیسے تھے، اب کیسے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی طرح کی خدا کے متعلق جو ہیں وہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے، درست ہو سکتی ہیں، کیونکہ بہت ساری تو ایسی باتیں ہیں جن کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر اس بحث کو ختم کرنا چاہیں، ٹھیک ہے جی، مان لیتے ہیں، تو بھی جو ہے یہ بات جو ہے وہ یہ ایک مقام کبھی بھی نہیں لے سکتی جو
مقام جو ہے مسیحت میں خدا کے بیٹے کا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور اس سے ہمیں نجات ملتی ہے، اس سے ہمیں گناہوں سے نجات ملتی ہے، اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور پھر ہم مسیح کے ہم میراث بن جاتے ہیں، اور آسمان کی بادشاہی میں یا فردوس میں خدا کے ساتھ رہ سکیں گے۔ تو اگر اس طرح سے اگر اس عقیدے کو جو ہے اس کو عقیدہ بنانا ہے، تو پھر جو ہے جتنے فائدے ہمیں یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، تو اتنے فائدے اگر یہ عقیدہ دے تو بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کو مان لینا چاہیے، لیکن بائبل مقدس میں اس طرح کے عقیدے کا نہ تو کوئی ذکر ہے، اور نہ یہ عقیدہ ہمیں گناہوں سے نجات دے گا۔ کہیں نہیں لکھا کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے کہ ایک میں تین یا تین میں ایک، تو اس کو گناہوں سے نجات ملے گی، یہ کہیں نہیں لکھا۔ وہ خدا کا فرزند بن جائے گا، یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو ایک میں تین میں ایک کو مانتا ہے وہ خدا کا فرزند بنے گا، یا مسیح کا ہم میراث ہوگا، یا یہ کہ وہ خدا کے فردوس میں داخل ہو سکے گا۔ تو ساری باتوں کا جو میرا کہنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے میں ہے، نہ کہ یہ ایمان لانے سے کہ خدا تثلیث ہے، وہ ایک میں تین ہے، تین میں ایک ہے۔ تو اس کو آپ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے طور پر جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، آپ کو اس کی اگر سمجھ آ گئی ہے تو اس کو عقیدے کے طور پر جو ہے وہ لوگوں پر تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ اس عقیدے کو قبول کریں تو میں تو کہوں گا جی ٹھیک ہے، میں قبول کر لیتا ہوں۔ مجھے بائبل مقدس میں سے دکھائیں کہ کہاں پر لکھا ہے کہ میں اگر اس کو قبول کروں گا تو مجھے گناہوں سے نجات ملے گی، مجھے ہمیشہ کی زندگی ملے گی، میں مسیح کا ہم میراث ہوں گا، اور خدا کے فردوس میں داخل ہو سکوں گا، اور خدا کے ساتھ رہوں گا۔ اس عقیدے سے تو میں مان لیتا ہوں، کیونکہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ میں اگر ایمان لاتا ہوں یسوع خدا کا بیٹا ہے تو مجھے گناہوں سے نجات ملے گی۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے تو میں خدا کا فرزند بن جاؤں گا۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے تو میں مسیح کا ہم میراث بن جاؤں گا۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے تو میں فردوس میں داخل ہو سکوں گا اور خدا کے ساتھ ہمیشہ رہ سکوں گا۔ تو مجھے تو یہی ٹھیک لگتا ہے، اور بائبل مقدس میں جو ہے وہ ہر جگہ پر اس کی تعلیم موجود ہے۔ تو جو لکھا ہوا ہے میں اس کو کیوں جو ہے وہ رد کروں اس بات کے لیے جو لکھی ہوئی نہیں اور جس کا مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کا کوئی بائبل مقدس میں فائدہ نہیں لکھا ہوا، ایک بھی فائدہ آیت میں کہیں بھی ہمیں درج لکھا ہوا نظر نہیں آتا کہ اگر میں یہ مانوں گا تو مجھے یہ فائدہ ہوگا۔ اور مثال کے طور پر اگر میں نہیں مانتا تو مجھے اس کا ایک نقصان بتا دیں کہ جہاں پر یہ لکھا ہے کہ جو اس عقیدے کو نہیں مانتا، ایک میں تین، تین میں ایک، اور یہ تینوں برابر ہیں، ان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، اگر میں اس کو نہیں مانتا تو مجھے اس کی کوئی سزا دکھا دیں تاکہ میں ڈر جاؤں، میں اپنے اندر جو ہے وہ خوف زدہ ہوں، اور مجھے اس بات کی فکر ہو کہ میں تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میں اس کو نہیں مانوں گا تو مجھے جو ہے وہ میں جو ہے وہ خدا کے غضب کا جو ہے وہ حقدار ہو جاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، میں کسی کو اس بات سے منع نہیں کر رہا کہ آپ اس کو نہ مانیں، لیکن یہ ماننے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ہمیشہ اس بات کا اقرار کرتے رہیں کہ یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا باپ ہے، اور یہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ میری نہیں۔ ابھی تک میری یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں گا، کیونکہ میں ایمان لایا ہوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور بائبل جو ہے وہ میرا ساتھ دے رہی ہے اس میں۔ بائبل مقدس جو ہے، جو اناجیل ہیں یا اعمال کی کتاب یا باقی سارے خطوط اور مکاشفہ کی کتاب، سب میں سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے تو بائبل میرے ساتھ ہے، اور یہ ایمان مجھے ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور میں گناہوں سے نجات پاؤں گا، اور میں مسیح کا ہم میراث بنوں گا، خدا کے فردوس میں داخل ہو سکوں گا، بشرطے کہ میں یہ ایمان لانے کے بعد جو ہے اس ایمان پر قائم بھی رہوں۔ تو یہ عقیدہ جو ہے وہ مجھے سب کچھ دے رہا ہے، اور اگر میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا اس طرح سے جس میں جو ہے خدا کو باپ نہیں کہا جاتا اور یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں کہا جاتا، انہیں تین شخص کہا جاتا ہے اور پھر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اور بیٹا صرف ایک ٹائٹل ہے، وہ ہے نہیں، ویسے ہی اسے بیٹا کہا گیا ہے، تو پھر آپ وہ لوگ جو اس طرح سے بات کرتے ہیں خبردار رہیں، یہ مخالف مسیح کی روح ہے جو اس طرح سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ
खुदा बाप का इनकार है और यीशु मसीह खुदा का बेटा इसका इनकार कर रहे हैं, और ये मुखालिफ मसीह की रूह है। जैसा मैंने पढ़ा कि मुखालिफ मसीह की रूह जो आने वाली थी, और यूहन्ना कहता है अब भी मौजूद है, और हम उसको पहचान कैसे सकते हैं कि जो कोई ये मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। तो मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब 19वीं आयत पढ़ी तो यहाँ पर लिखा था कि उनको बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो इसके साथ ही जो है वो अगली जो अंजील है वो मरकस की अंजील है। तो अचानक जो है वो मेरी नज़र इस पर पड़ी है, और इसकी पहली आयत मरकस की अंजील उसका पहला बाब पहली आयत में लिखा है यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। तो मरकज़ की इंजील पहला बाब पहली आयत जो है वो हमें इब्ने खुदा की खुशखबरी के बारे में बताती है। और इब्ने खुदा कौन? यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। तो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुदा के फजल से जो है इस कोशिश को जारी रखूँगा कि जो है हर कोई जो है वो ईमान लाए कि यीशु खुदा का बेटा है, और ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी पाए। और मैंने जो शुरू में कहा था कि पादरी टोनी विलियम्स साहब ने जो इस वीडियो में बयान किया है कि मसीह यीशु जो हैं वो खुदा भी हैं और खुदा के बेटे भी, तो इस तरह से मैं काफ़ी देर से बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरी बात को शायद अगर आपने नहीं समझा तो प्रोफेसर टोनी विलियम्स साहब भी इस तरह से बात करें। बेशक मैंने इन पर भी जो कुछ एतराज़ात की जो वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन ये बात जो इन्होंने कही है मैं इसके साथ जो है वो बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मुझे ये तरीका जो है वो इनका यीशु मसीह को खुदा और खुदा का बेटा बयान करने का वो दुरुस्त लगा है। और ये नहीं कि जब मैं ही कहूँगा तो ये दुरुस्त बात होगी, ये बात कोई भी कहेगा तो दुरुस्त ही होगी। आप भी कहेंगे तो ये बात दुरुस्त ही होगी, क्योंकि यीशु खुदा का बेटा है और खुदा है, वो खुदा है और खुदा का बेटा है, बात एक ही है। तो ये है कि मैं और आने वाले दिनों में जो है वो इस पर जो है वो बड़ा काम करने वाला हूँ, और इसके बारे में आप जो है वो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मैं इस अकीदे पर जो है वो बात करता रहूँगा। मुझे किसी की कोई परेशानी नहीं, कोई डर नहीं, किसी का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि इस ईमान की खातर जो है वो यीशु मसीह ने और रसूलों और शागिर्दों ने जो है वो बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। अभी तो हमने जो है वो उस यीशु मसीह के लिए जो है वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया। तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और मेरी आने वाली वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्त रिश्तेदार भी जो हैं वो इन बातों को सीख सकें, जान सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।